اسرار کی مثال دی. ایسے ہی ایک وہ کیا ہے انجینئر، کیا نام ہے اس کا، مرزا علی انجینئر، ایسے جاہلوں کا بڑا چرچا ہے. وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی ان کے ماننے وہ یہ کہتے ہیں مجلسوں میں کہ ہم نے سلفیوں کی چیخیں نکال دی. یہ 2-4 دن میں تھوڑی سی شہرت پائے اور چند دنوں میں غائب بھی ہو جائیں گے، دوسرے فتنے پیدا ہوں گے. فتنوں کا یہی ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں تاریخ میں کتنے سنگین فتنے پیدا ہوئے ہیں جن کے سامنے ان کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے نہیں. یہ تو جاہل ہے. عالم لوگ بھی پیدا ہوئے، ایسے لوگ جو حقیقت میں عالم تھے اور گمراہ ہو گئے. اتنے بڑے بڑے فلاسفہ مناطقہ اور یہ گزرے ہیں نا، ان کے آگے یہ پانی بھی نہیں بھریں گے. ہاں، اور ان کو لگتا ہے کہ سلفیوں کی چیخیں نکال دی. چیخیں ویخیں نہیں نکالی. مسئلہ یہ ہے کہ پرانے سلفی بیدار تھے، ہاں، تو ان کا عام آدمی بھی جواب دیتا تھا. آج بھی جس سماج اور معاشرے میں عقیدے کا اور منہج کا اچھا علم ہو، برتاؤ ہو، میں اکثر مثال دیتا ہوں سعودی عرب کے معاشرے کی. عربوں میں، سعودی عرب میں مسجد دروس ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ کتاب کا درس کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، ڈیلی یا ہفتے میں 4 سے 5 دن درس دیتے ہیں. حرمین میں آپ جائیں، جس وقت میں عمرے کے لیے گیا تھا پتہ چلا تھا مسجد نبوی میں جو دروس چلتے ہیں اور جو باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، باقاعدہ تعلیم، دروس الگ ہے. 19,000 بچے پڑھتے تھے صرف مسجد نبوی میں. 19,000. وہاں تعلیم کا اتنا زور ہے. قرآن صحیح کریں، تجوید بتانے، اور خاص طور سے عقیدہ اور منہج کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ضروری احکام و مسائل بتاتے ہیں. مسجد اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس سماج میں جہاں مسجد اہتمام ہوتا ہے، علماء کی مجلسوں سے اور علماء سے عوام جڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو اس طرح کے فتنے یا ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر یہ انجینئر علی انجینئر اور فلاں جو نئے اگتے ہیں مختلف ادوار میں. ہاں، ٹریڈیشن چلا ہے آج کل، ٹریڈ بن گیا ہے کہ ارے وہ کوٹ ٹائی والا آیا ہے، جدید لب و لہجے کی شاعری اسلام میں دین میں کر رہا ہے. تو نوجوان کو لگتا ہے کہ یہ کوٹ پینٹ پہن کے تھوڑا سا انگلش بول رہا ہے، انگریزی بول رہا ہے، تو یہ علماء سے زیادہ اونچا ہے. پتہ نہیں کیسے متاثر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ہاں، انگریزی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی صلاحیت ہے، لیکن اگر ایک آدمی دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے 2 جملہ انگریزی بول لیا تو وہ کوئی اتھینٹک ہو گیا اور وہ بڑا عالم بن گیا، اسکالر ہو گیا، ایسا نہیں ہے. عجیب و غریب سطحی قسم کی ذہنیت ہے. بھائی قرآن و حدیث کا تو جانکار ہونے کے لیے عربی علوم میں ماہر ہونا چاہیے نا. آپ کے پاس اسے ناپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ آپ کے پاس جب نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی اچھے صحیح کو صحیح کیسے؟ آپ سلفی علماء کو دیکھیے، کس عالم کو وہ معتبر مانتے ہیں، کس پہ اعتراض کرتے ہیں، جو متنازع شخصیت ہے اس کو چھوڑ دے. یہ میں نے جن لوگوں کا نام لیا اور ایسے اور بھی کئی لوگ ہیں، یہ سب کے سب متنازع ہیں. اور شاید 1-2-4 آدمی کو بتا دیجیے آپ جو علماء ہیں معتبر، اور وہ ہی کہتے ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ٹھاک ہے. پھر بھی لوگ ان کے پیچھے بھاگے، اندھے بہرے بنے ہوئے، اور ایسا کر کے وہ اپنے آپ کا نقصان دیتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں دین کی عقیدے کی تعلیم آپ پائیں گے، علماء سے ربط ضبط پائیں گے، وہاں عوام اتنی جلدی سے ایسے دھوکہ دینے والوں کے جھانسے میں نہیں آتے. ابلیس کی تلبیس اور فریب کاری کا شکار اتنی آسانی سے نہیں ہوتے جیسے آج ہو رہے ہیں. تو یہ جو بول رہے ہیں نا کہ ہم نے چیخیں نکال دی سلفیوں کی، چیخیں ویخیں نہیں نکالی. ہاں، مسئلہ ضرور پیدا کیا ہے، سلفیوں کی نہیں، اسلام کے لیے مسئلہ پیدا کیا. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو آپ سے متاثر ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو سکی ہے، ان کو دینی منہجی تعلیم کا، تربیت کا ماحول ملا نہیں ہے. وہ جاہلوں کے بیچ رہے ہیں، وہ مسجد سے دور رہے ہیں، وہ بے علم ہوتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں، جبکہ نہیں ہے. اس لیے آپ کی دکان چمک رہی ہے. جہاں ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا تو آپ کی دکان بند ہو جائے گی، اور کچھ دنوں بعد بند ہونا ہی ہے. کہ ان کی جو تعلیمات ہے، جیسے انجینئر کو دیکھیے، محدود قسم کی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کتنے فتنوں کا رد کرتے ہیں، کتنی تعمیری بات کرتے ہیں، بچوں کی نئی نسل کی تربیت کا کون سا راستہ بیان کرتے ہیں، صرف منفی باتیں. اور اس میں بھی کون سی جو اسلام کے مسلمہ اصول ہیں اس کا رد کرنے کے لیے صحابہ کرام پر تنقید، فلاں پہ تنقید.